والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 80 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں مضمون وہی ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یعنی منافقین کے رویے، ان کا طرز عمل، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور عہد اطاعت باندھنے کے باوجود کیا سیرت اور کیا کردار پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر کس درجے رحیم، شفیق اور کریم النفس تھا۔ منافقین ہے، یہ معلوم ہے کہ ان کے رویے کیا ہیں، معلوم ہے ان کی سیرت کیا ہے، معلوم ہے ان کا کردار کیا ہے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں اور ریشہ دوانیوں پر تنبیہ کرتے، جب ان کی غلطیاں، کوتاہیاں اور ریشہ دوانیاں سامنے آتی ہیں تو اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آگے کی آیات سے بالکل واضح ہو جائے گا، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ اس بڑے منصب کے لیے منتخب کرتا ہے ان کا ظرف کیا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ جو مسلمان اچھے کھاتے پیتے ہیں اور فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں پر بھی، مدینہ کے غریبوں پر بھی اور دین کی ضرورتوں کے لیے بھی، تو ان کے بارے میں یہ مذاق اڑانے کے اور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اور جو بیچارے غریب ہیں، جن کی کوئی زیادہ آمدنی نہیں بلکہ بعض اوقات رات بھر مزدوری کر کے کوئی 10-20 کھجوریں لا کے پیش کر دیتے ہیں، ان کا اور طریقوں سے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ان کی ذہنیت ہے، یہ پیچھے بیان ہوئی آیت 79 میں۔ اب یہ فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پچھلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں سے کہا کہ تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت چاہو گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو معاملے کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کا حال یہ ہے کہ ان کی کریم النفسی، لوگوں کے لیے ان کی محبت، انسانوں پر ان کی شفقت انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ پھر الہ اور زاری کے ساتھ دعائیں کریں اور مغفرت چاہیں۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو ایسے ہی مغفرت کرتے چلے جائیں گے، لیکن اب آپ کی مغفرت بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ آپ 70 مرتبہ بھی اگر مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ جس جگہ پر پہنچ گئے ہیں وہاں ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ نے اب ان بدعہد لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی کہ جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے وجود سے حجت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کو جو اس کی فطرت میں رہنمائی دی ہے، اسی کے بارے میں کوئی آزار پیش کیے جا سکتے ہیں، یا رسولوں کی دعوت اور نبیوں کی دعوت جب بالواسطہ پہنچتی ہے تو اس میں بھی اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بندے یہ کہہ سکیں کہ ہم تک بات پہنچی نہیں، یا جنہوں نے پہنچائی ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یا بہرحال ہمارے پاس ایک بات ہی پہنچی تھی، ہمارے علم و عقل ایسے بیدار نہیں تھے کہ ہم اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے۔
لیکن جب رسول دنیا میں موجود ہے اور رسول کی حیثیت سے دعوت پیش کر رہا ہے تو محض اس کا وجود، اس کا موجود ہونا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تو باقی چیزیں در حقیقت اس لیے نمودار ہوتی ہیں کہ بندوں کو مہلت دی جائے اور موقع دیا جائے۔ تو مشرکین کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کے بارے میں وضاحت کر دی، اہل کتاب کے ساتھ بھی معاملہ ہو چکا، اب یہ مسلمانوں کی جماعت میں وہ لوگ جو بظاہر ایمان لا کے شامل ہو چکے ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اس طرح کے بدعہد لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ راہ نہیں دکھاتا جو انہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر اس غایت کی طرف گامزن کر دے جو سچے اہل ایمان کی منزل ہے۔ یعنی ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں جس طرح ابتدا کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے، یعنی آدمی کو صحیح راہ معلوم ہو جائے، وہ صراط مستقیم کی معرفت حاصل کر لے، اس کو چلنے کے لیے قدم قدم پر اللہ کی رہنمائی میسر ہوتی رہے، اسی طرح پھر وہ منزل تک پہنچا دینے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ اللہ کی رہنمائی میں اور صالحین کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے، جو منزل ہے ایک مسلمان کی۔ یعنی وہ راہ نہیں دکھاتا جو انہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر اس غایت کی طرف گامزن کر دے، یعنی جو منزل ان کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ جنت ہے، اور جس راستے پر انہیں نہیں جانا یا جس سے بچنا ہے وہ جہنم کا یا دوزخ کا راستہ ہے جو سچے اہل ایمان کی منزل ہے۔ اس تنبیہ سے، یعنی یہ جو فرمایا کہ آپ ان کے لیے مغفرت چاہیں، مغفرت نہ چاہیں، 70 مرتبہ بھی چاہیں، یہ کیوں کہنا پڑا؟ اس تنبیہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ رحیم و شفیق تھے، اور اس طرح کے منافقوں کے لیے کس قدر الہ کے ساتھ مغفرت اور نجات کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اس کے باوجود کہ یہ سامنے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے رویے کیا ہیں، لیکن پھر بھی اپنی نمازوں میں یا کسی موقع پر اگر انہوں نے درخواست کی ہے یا کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا ہے تو آپ کی زبان سے بجائے اس کے کہ کوئی لعنت کا کلمہ نکلتا یا کوئی بد دعا نکلتی یا گریز کا کوئی پہلو نمایاں ہوتا، آپ ان کے لیے معافی کی دعائیں کرنے لگ جاتے تھے، مغفرت کی دعائیں کرنے لگ جاتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی اسوہ ہے وہ لوگ کہ جو معاندت پر اتر آتے ہیں، بعض اوقات اعزاء میں، اقربا میں، دوستوں میں، معاشرے میں، ہم مسلک لوگوں میں اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خاموشی بھی اختیار کر لی جائے تو اس میں بھی اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ اپنے اس ظلم اور اپنی زیادتی کی وجہ سے مواخذے میں آ جائیں گے۔ تو ان سے متعلق بھی ایک سچے صاحب ایمان کو مواخذے کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے، مغفرت ہی کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ بڑی نازک جگہ ہے اور ایسا مقام ہے کہ جس میں بس ہم بچ جائیں، یہی ہمارے لیے اصل چیز ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی دوسروں کے لیے برا چاہے یا ان کے بارے میں سوچے۔ انہوں نے اگر کوئی غلط رویہ اختیار کیا ہے تو ہو جائے گی انہیں تنبیہ، اور اللہ تعالیٰ بھی تنبیہ کر کے چھوڑ دیں، اس سے زیادہ کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور یہی کرنا بھی چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ تبوک کے اس سفر میں، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس شجرے میں اب وہ تبوک کا سفر ہے جو پس منظر میں ہے۔
تبوک کے اس سفر میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہ بیان ہو چکا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی بزدلی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، ایمان میں کمزوری کی وجہ سے، اور یا پھر بدرجہ آخر اپنی منافقت کی وجہ سے اس امتحان سے گریز کی راہیں تلاش کی۔ بڑا امتحان برپا کر دیا گیا تھا، اور صاف معلوم ہوتا ہے سورہ کے مطالعے سے کہ برپا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جو دینونت یا جزا و سزا اس وقت برپا ہے اس میں سب کی سب جماعتیں بالکل الگ ہو جائیں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے بارہا کہ تطہیر اور تزکیہ جس طریقے سے باطن کے لحاظ سے مطلوب ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں جب جزا و سزا کا فیصلہ ہوتا ہے تو جماعت کی تطہیر ہوتی ہے، اسے الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مومنین ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ منکرین ہیں، یہ معاندین ہیں، اور یہ منافقین ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ تھا کہ ایک بڑا امتحان برپا ہوا ہے۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا امتحان عام حالات میں بھی غیر معمولی تھا، یعنی دین کے جو تقاضے مجھ سے آپ سے ہیں اور جن میں کبھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی بڑی چیز بھی سامنے آ جائے، ان کے لیے ان کی پوری زندگی میں یہی کچھ تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ انہیں ایمان بھی لانا تھا، ایمان لانا بھی ہماری آپ کی طرح نہیں تھا، بلکہ اپنی قوم کو چھوڑنا ہے، اپنے وطن کو بھی چھوڑنا ہے، اور بعض حالات میں اپنے اعزہ اقربا، ماں باپ، بیوی تک سے تعلق ختم ہو جاتا تھا، اس لیے کہ دوسری طرف سے بہت سختی اور بہت معاندت تھی۔ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کے باپ بیٹے، ان کی بیویاں ایمان لے آئیں۔ بعض عورتوں نے بہت غیر معمولی حالات کا مقابلہ کیا۔ تو یہ امتحان تو اپنی جگہ تھا، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں تک کہ اس سورہ میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کا عذاب اس سے پہلی قوموں پر آسمان سے آتا رہا ہے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کے ہاتھوں سے آئے گا۔ تو وہ کام جو اللہ اپنے فرشتوں سے لیتے ہیں وہ صحابہ کی اس جماعت سے لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، اس میں کامیاب ہوئے لوگ۔ وہ آزمائش کیا تھی، کیوں برپا کی گئی، اس کا یہ محل نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو بھی جگہ جگہ موضوع بنایا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی نوعیت کا ایک معاملہ ہوا ہے، یعنی تبوک کا سفر، سخت گرمی، اور پھر یہ کہ بڑی سلطنتوں کے ساتھ ٹکرانے کا فیصلہ، یہ اپنی جگہ پر بڑا ابتلا تھا۔ اس میں جو لوگ پیچھے رہے، تو قرآن نے یہاں جو لفظ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے رہے نہیں، پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی درا حالے کے مطالبہ کیا گیا کہ وہ چلیں ساتھ، وہ نہیں گئے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ یہ کہا جائے کہ وہ جو پیچھے رہ گئے، نہیں، فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ تبوک کے اس سفر میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اس پر حاشیہ ہے، یعنی اگرچہ رخصتیں مانگ کر خود پیچھے رہے، چھوڑے نہیں گئے، انہوں نے خود رخصتیں مانگی اور پیچھے رہے، مگر حقیقت میں پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ یہ دیکھیے ایک لفظ ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے، صرف لفظ کی حیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ پیچھے رہ گئے کی جگہ پیچھے چھوڑ دیے گئے، لیکن اس ایک لفظ میں ہدایت اور ضلالت کے پورے قانون کو واضح کر دیا ہے۔ یعنی جس وقت کوئی آدمی حق کی طرف بڑھنے سے گریزاں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے یا شیطان کے ہاتھ میں اپنی باغ دے دیتا ہے، تو تنبیہ کی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ تو بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے راستہ نکال کے دوسری طرف کچھ پا لیا ہے، لیکن وہ پیچھے رہ نہیں جاتا، حقیقت میں اللہ کی طرف سے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی پھر وہ اپنے رویے کی وجہ سے اسی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ اس کی راہ میں آگے بڑھے، نیکی کمائے، خیر حاصل کرے۔ گویا وہ پیچھے رہنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ شیطان کی طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان ہی اسے عزیز ہے تو پھر اس کو شیطان ہی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو
اس مضمون کو ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یعنی اگرچہ رخصتیں مانگ کر خود پیچھے رہے مگر حقیقت میں پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کے سامنے لایعنی عذرات پیش کر کے اس کے مستحق نہیں رہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کی سعادت سے بہرہ یاب ہوں۔ جب انہوں نے اس طرح کے لایعنی عذر پیش کیے، بہانے بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ جائیں گے ہی نہیں، ان کے لیے اب اسی طرح پیچھے رہنا ہی ان کی سزا ہے، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ اس وقت پیچھے رہ کر یہ جس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر یہ جاتے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے تو اس کے نتیجے میں زندگی کی کون سی حقیقت تھی جو ان پر کھلنی تھی، اور زندگی کی کون سی نعمتیں اور راحتیں تھیں جو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ رویہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو اپنی راہ میں نکلنے، جدوجہد کرنے اور جہاد کرنے کی سعادتی سے محروم کر دیا۔ تبوک کے اس سفر میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے، یعنی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھیے ہمارا بہانہ چل گیا، اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی، ہم نے جا کر پیچھے رہنے کے لیے کچھ راستہ نکالنا چاہا، نکل آیا، تو بہت خوش اپنے گھروں کو واپس ہوئے، اور فرمایا کہ کرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ ایک طرف جہاد کی دعوت تھی، دوسری طرف یہ تھا کہ اگر عذر قبول کر لیا جاتا ہے، بہانہ چل جاتا ہے، تو پیچھے رہیں گے اور اطمینان کے ساتھ مدینے میں مزے کریں گے، اور یہ جو صحابہ جا رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، آگے بڑی سلطنتیں ہیں جن سے مقابلہ درپیش ہے، اول تو راستے ہی اس میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، مر کھپ جائیں گے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو کہاں واپس آئیں گے۔ یہ تھی وہ خوشی جس کا وہ اپنی دانست میں اظہار کر رہے تھے، اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب بھی دی، اس لیے کہ انسان جب سچی راہ اختیار کرتا ہے تو جس طرح اس کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی، میرے اعزاء، میرے اقربا، دوست، احباب سب اس راہ کے مسافر ہوں، اسی طرح جب وہ گریز کے طریقے اختیار کرتا ہے تو وہاں بھی تنہا نہیں رہنا چاہتا، وہاں بھی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، میں بخل کر رہا ہوں تو دوسرے بھی کریں، میں اگر رشوت دوانیاں کر رہا ہوں تو دوسرے بھی میرے شریک ہو جائیں، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے جماعت پسند واقع ہوا ہے اور سہارا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک سماجی احساس ہے، تو اس کا ظہور جس طرح خیر میں ہوتا ہے اسی طرح شر میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، بھائی اس گرمی میں نہ نکلو، یہ کوئی موسم ہے جانے کا؟ انہوں نے تو پروگرام بنا لیا ہے، تو آپ لوگ جس طرح ہم نے کچھ راستہ نکال لیا، آپ بھی ایسے ہی راستے نکالو۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہہ دو دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، یعنی تم جس گرمی سے بچ رہے ہو تمہیں اندازہ نہیں کہ پھر وہ دوسری گرمی جو تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ کیا ہے۔ کہہ دو دوزخ کی گرمی اس سے کہیں، دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، اے کاش وہ سمجھتے، یعنی اگر ان میں بصیرت ہوتی، فہم ہوتا، تو یہ جانتے کہ یہ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اب وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ اس کے بدلے میں جو کچھ کرتے رہے، یعنی وہ تو بظاہر خوش ہو رہے تھے اس صورتحال پر، لیکن جب پھر نتیجہ نکل آیا اور حقائق واضح ہوئے اور یہ بتا دیا گیا کہ آگے کیا چیزیں منتظر ہیں، تو فرمایا کہ اب وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ اس کے بدلے میں جو کچھ کرتے رہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے شدائد سے بھاگ کر انہوں نے دوزخ میں جانا پسند کیا ہے،
تو یہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ رونے اور ماتم کرنے کی چیز ہے۔ اگر حقیقت پر نگاہ ہو، بصیرت ہو، تو جانے کہ کیا پایا کیا کھویا۔ جس پر ہنس رہے ہیں وہ حقیقت میں سب کچھ کھونے کا موقع ہے، اور جس چیز سے گریز کر رہے ہیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں ان کے لیے کیا راحتیں اور نعمتیں تھیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، عام طور پر مفسرین نے یہاں انشاء کو خبر کے معنی میں لیا ہے، یعنی اس معنی میں لیا ہے کہ یہ روتے ہیں یا ہنستے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں انشاء کو خبر کے معنی میں لیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں عمل اور جزا دونوں کو نگاہوں کے سامنے مستحضر کر دیا گیا ہے۔ عمل کیا ہے؟ بظاہر پانے پر خوش ہونا۔ جزا کیا ہے؟ جو کچھ پایا ہے اس پر رونا۔ تو اس کو گویا آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ جس کے اندر بصیرت ہو وہ اس دنیا میں اپنے عمل کے آئینے میں اپنی جزا کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہاں کیا کیا ہے، دوسروں کا حق کھایا ہے، دوسروں کا مال لوٹا ہے، میں نے غبن کیے ہیں، میں نے جہنم کا پیٹ بھرا ہے، میں نے یتیموں کے مال پر بھی ہاتھ صاف کر دیا ہے، میں نے قومی خزانے کو بھی نقب لگانے سے محفوظ نہیں چھوڑا۔ تو اگر یہ سب جرائم ہوتے ہیں تو وہ کون ہے کہ جو نہیں جانتا؟ خلوت میں بیٹھتا ہے آدمی، جب غور کرتا ہے، اگلے منصوبے بناتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں ضمیر بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اور اگر اس پر گرفت ہوئی تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس لیے کہ جس کے اندر بصیرت ہو وہ اس دنیا میں اپنے عمل کے آئینے میں اپنی جزا کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور اس پر اس کا اثر بھی وہی پڑتا ہے جو پڑنا چاہیے۔ البتہ اندھے بہرے لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی اگر آدمی صاحب بصیرت ہو تو اپنی غلطیوں کی جزا دیکھ لیتا ہے اور پھر متنبہ ہوتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس پر اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور اسی طریقے سے نیکی کرتا ہے، خیر کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو جزا کی توقع پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اس کا صلہ دے گا، اور یہ میری طرف سے اللہ کے ہاں مقبول ہوگی یہ چیز۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک اطمینان قلب محسوس کرتا ہے، اور مزید نیکی کرنے، مزید نیکی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اب کیا ہونا چاہیے پھر؟ یہ تو بتا دیا تھا اوپر کے جزام بما کانوا یکسبون، یعنی اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اصل میں ان کے کیے کا بدلہ ہے، جو کچھ کرتے رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اندازہ کیجئے، جب اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں تو رحمت ہی رحمت ہوتے ہیں، اور جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ اس درجے میں ناراض کر دے جس درجے میں ان منافقین کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو جس طرح پیچھے فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کریں اور دعا مانگیں اور اللہ سے ان کی معافی چاہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے معاف کرنے کا۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ اس عالم کے پروردگار کی طرف سے آخری درجے کی بات ہے۔ اور یہاں دیکھیے کیا کہا ہے، فرمایا سوئے پیغمبر فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اللہ ان میں سے کسی کی گروہ کی طرف اگر تمہیں واپس لے جائے، ظاہر ہے کہ اب آ رہے ہیں، ایک سفر میں ہیں، اس سفر کے اپنے مسائل ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نصرت ملتی ہے اور ملے گی، اور پھر واپس جانے کا موقع ملے گا، اور یہ اس وقت بہانے بنانے والے اور خوش ہونے والے ان سے پھر سابقہ پیش آئے گا، تو فرمایا کہ اگر اللہ واپس لے جائے۔ اس جملے کا اسلوب ذرا قابل توجہ ہے۔ اس جملے کا اسلوب بیان پیش نظر رہے، یہ حاشیہ ہے، تو مدعا یہ ہے کہ جن کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہو،
ان کے منہ اگر اپنی تقدیر سے دکھا دے، اور جو یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ رومیوں کی افواج قاہرہ سے بچ کر واپس نہیں آ سکو گے، ان کی خواہشات کے الرغم اگر خدا تمہیں کامیاب و کامران ان کی طرف پلٹا دے، تو یہ پوری بات ہے جس کو اصل میں اس اسلوب میں بیان کر دیا ہے کہ اگر یہی مقدر میں لکھا ہے کہ ان کے منہ پھر دیکھنے پڑے، اور بہرحال اللہ کی رحمت نے لانا ہے واپس، اور آپ واپس آئیں اور رومیوں کی افواج قاہرہ سے بچ کر واپس آئیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ موقع لاتا ہے تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ تو ہے، منافقینی کی حیثیت سے صحیح، اور آگے بھی مار کے پیش آنے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا مارکا تھا تبوک کا، لیکن چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آتے رہتے تھے اور سرائے بھی بھیجے جاتے رہتے تھے۔ تو فرمایا سو اے پیغمبر، اللہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف اگر تمہیں واپس لے جائے، یعنی وہ بھی موجود ہوں اور منہ دکھانے کے لیے پڑے ہوں وہیں مدینے میں، اور وہ تم سے جہاد کے نکلنے کی اجازت مانگے، یعنی اب انہوں نے پیچھے رہنے کی اجازت مانگی تھی، جبکہ اس وقت اس طرح کی اجازت مانگنے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ نفیر عام کا موقع تھا، ہر شخص کو نکلنا تھا۔ اس وقت اجازت مانگنے کے نتیجے میں یہ اس جگہ پہنچے۔ فرمایا کہ اگر اس مارکے سے واپس آ کر اور کوئی موقع آئے اور وہ جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں، یہاں رہنے کی اجازت ہے، جہاد میں نہ جانے کی اجازت ہے، تو فرمایا تھا کہ اللہ معاف کرے، کیوں دے دیا آپ نے؟ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد اگر یہ جانے کی اجازت مانگیں، یہ خواہش ظاہر کریں کہ ہمیں جہاد میں جانا ہے، تو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے، یعنی اب یہ سعادت مل ہی نہیں سکتی، تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا، تو اب بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے والے۔ یعنی جو موقع تھا، جب دعوت دی گئی، ترغیب دی گئی، جب بلایا گیا، اس وقت جب تم نے بہانے کیے اور اس طرح گریز اور فرار کے راستے تلاش کیے، تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ تم اپنے ان کرتوتوں کے ازالے کے لیے آگے بڑھو۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود تھا جب کہ ہوا ہے۔ عام حالات میں اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرماتے ہیں، موقع بھی دیتے ہیں، لیکن اس وقت تو اتمام حجت ہو چکا ہے، اللہ کا پیغمبر درمیان میں موجود ہے، اللہ کی مائیت کا بارہا ظہور ہو چکا ہے۔ وہی چیز جو آپ سورہ بقرہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ بار بار بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ کیا باقی کسر رہ گئی، تم نے تو خدا کو زمین پر دیکھ لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جس طریقے سے خدا کی قوت کا ظہور ہوا ہے، سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ ذرا ان 9 آیات جو ہیں، وہ 9 نشانیاں، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے وہ مصر میں ظہور پذیر ہوئیں اور اللہ نے کیا رحمتیں کیں، تو اس کے بعد کیا امکان باقی رہ جاتا ہے؟ تو ان کو بھی کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوٹائے اور پھر اس کے بعد یہ جانے کی اجازت مانگے، یعنی جہاد میں جانے، شامل ہونے کی، تو صاف کہہ دینا قُل لَن تَخْرُجُوا مَعِیَّ ابدا، بہت سخت الفاظ ہیں، میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے، یعنی اب میرے ہوتے ہوئے یہ توفیق تم سے سلب کر لی گئی ہے۔ اب اللہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تم پیغمبر کے ساتھ نکلو، میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِیَّ عَدُوًّا، اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ اِنَّکُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا، یہ ہے یعنی اول مرہ، جب اللہ کی طرف سے وہ موقع ملتا ہے کہ جس میں انسان کو اب بڑھ کر نیکی کرنی ہے، خیر کو کمانا ہے، اس وقت بیٹھے رہے۔ تو فرمایا کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ ان کی راہ میں کوئی شخص نکلے۔ بہت تنبیہ کے اسلوب میں ان کو یہ بتا دیا کہ تم نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ کن نتائج پر جا پہنچا ہے کہ اللہ کو اب یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جو مہلت اس نے دے رکھی ہوئی ہے، اس مہلت میں تمہارے لیے رجوع کے موقع پیدا ہوں تو تمہیں اس کا بھی حق دے دیا جائے، اب نہیں نکلو گے کبھی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا،
वला तकुम अला कब्रे इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फासिकून। और आइंदा उनमें से जो मर जाए उसके जनाजे पर कभी नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर दुआ के लिए खड़े होना, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है और इस हाल में मरे हैं कि बदअहद थे। यानी अल्लाह का पैगंबर उस छोटी सी बस्ती में मौजूद हो और फिर ये कह दिया कि ये तो ठीक है कि दुनिया से चले गए और यहाँ इनका मुआखज़ा नहीं हुआ, लेकिन यही बहुत है कि इस बस्ती में खुदा का पैगंबर ना इनके जनाजे की नमाज पढ़ेगा, ना इनकी कब्र पर खड़े होकर दुआ करेगा। ये अल्लाह की वो सुन्नत है जिसके तहत दुनिया में अल्लाह ताला महरूम कर देते हैं। इस पर मैंने लिखा है कि अल्लाह का ये चाहना उस सुन्नत के मुताबिक है जो उसने लोगों की हिदायत और गुमराही के लिए मुकर्रर कर रखी है। यानी ये दर हकीकत अल्लाह ताला की तौफीक से महरूमी है। इसमें चूँकि अभी और भी बाज़ मबाइस हैं, लेकिन हमारा वक्त ख़त्म हो गया, इसलिए अब अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।